بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین کے آرٹیکل نمبر 19 کے تحت ہمارے ریاست کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، بلکہ ہونا چاہیے، پابندیوں سے مگر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ آج ٹی وی میڈیا، ایکسٹریم میڈیا کی آزادی سیلف سینسر کے تحت عملی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میڈیا کے لیے ایک خاموشی کا دور آئے۔ یاد رکھیں 2008 میں یہ ایکسرسائز کیا جا چکا ہے۔ 2008 کے یعنی 2008 کے عام انتخابات کے دوران یہ قدغن لگا دی گئی تھی کہ 19 نمبر 19 کے تحت آپ پر پابندی اظہار ہے۔ 16 فروری 2008 کو جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس وقت کے سرکار کی طرف سے، کہ اس کا عنوان یہ تھا کہ الیکشن 2008 انتخابی مہم میڈیا سائلنس پیریڈ، میڈیا سائلنس پیریڈ، جس میں کہا گیا تھا، ارشاد گرامی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کسی سیاسی سرگرمی، کسی شخصیت کو پرموٹ کرنا، کسی ایونیٹ، کسی امیدوار یا ان کے آف لائن تبصرے جو وہ خود سیاستدان آ کر نہیں کہہ رہا ہے، اس آف لائن کے اوپر تبصرے اور انٹرویوز پر آج سے یعنی فروری 2008 سے پابندی لگائی جاتی ہے۔ آپ کو آپ کا آئینی حق آج سے سلب کر دیا جاتا ہے، مگر دیٹ واز ٹیمپرری، یہ وقتی طور پر قدغن لگائی گئی تھی۔ بعد میں یعنی بعد ازاں اسکالرس اینڈ یونینس ایسوسیشنس کے شدید احتجاج پر 2008 میں ہی یہ نوٹیفیکیشن، یعنی آپ کو جو فریڈم آف ایکسپریشن کی جو آزادی حاصل تھی، وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا، یعنی اب پھر آپ آزاد ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے فرائض کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ لہذا آئینی ضمانت حاصل ہونے کے باوجود آیا ہم شہری، عام شہری اور ساتھ ہی ساتھ صحافی ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، سب سٹیزن آف دس کنٹری ہیں۔ ان کو آرٹیکل 19 آزادی رائے کا اختیار دیتا ہے۔ وقتی طور پر اس کو سیز کیا گیا تھا، بٹ پھر ریلیز کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں آزادی اظہار، آزادی پریس، آزادی اخبار، آزادی گویائی۔ کیا عوام اس سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ شاید مشکل سوال ہے یہ، یا جواب مشکل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 19 کی یہ آزادی رائے، یہ محض بقول ضیاء الحق کے یہ کاغذ کا پتلا ہے، کاغذ کی پرچی ہے، مگر آج کیا یہ آرٹیکل 19 صرف کاغذ پر آزادی کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا عملی طور پر آرٹیکل نمبر 19 عمل پذیر ہے؟ یا جواب کا منتظر ہوں میں آپ کا۔ نامناسب آرٹیکل 19 کے اوپر یا اسی قسم کے ہیومن رائٹس، فریڈم رائٹ، یور فریڈم، مائی فریڈم، آور فریڈم کے اوپر قدغن لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ریزسٹنس ہے، اس پہ بیریئر لگایا گیا ہے، اس کو وقتی طور پر آج نافذ ہے،
یا صرف کاغذ کے اوپر یہ آئین، یہ قانون کی آزادی آپ کو حاصل ہے؟ نامناسب پابندیاں لگا دیا گیا ہے، کیا ایسا سچ ہے؟ اگر قانون کے تحت مناسب پابندی ہوتی تو میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور ایسے وقت جب گزشتہ روز آج کے دور میں شخصی آزادی نہ ملنا یا میڈیا پر پابندی لگانا، میڈیا دراصل چیک اینڈ بیلنس بھی ضرورت ہے میڈیا کو، ایسا نہیں کہ مدر پدر آپ آزاد ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آزادی کا تو اظہار کریں لیکن دوسروں کی آزادی کا بھی تو خیال رکھیں۔ ہم آرٹیکل 19 کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کی بات سے ریاست کو نقصان نہ ہو، آپ کی بات سے کسی عوام کو نقصان نہ ہو، آپ کی بات سے کسی کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر میری آزادی کسی اور کی آزادی کو چھیننے کے مترادف ہے تو یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، خواہ میری طرف سے ہو یا ریاست کی طرف سے۔ آرٹیکل نمبر 19 اور آرٹیکل نمبر 19A دستور پاکستان کے مطابق، اس کے مطابق ایک رہنما اصول دیا گیا ہے کہ مناسب پابندی لگائی جائے گی اور پابندیوں کی وضاحت بھی کی جائے گی کہ آپ نے آرٹیکل 19 دستور پاکستان، آرٹیکل 19 کا اے دستور پاکستان آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ یہ آرٹیکلز ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ وضاحت طلب ہے، جب کسی کے حقوق کو آپ وقتی طور پر ہی صحیح جب روکیں گے تو وہ عدالت میں جائے گا۔ آج کے اس دور میں وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اگر چھوٹے لیول کا کام ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا، صوبائی لیول کی اگر گریوینسز ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ملکی لیول کا اگر یہ مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو عدالت عظمی آرٹیکل نمبر 19 اور آرٹیکل نمبر 19A کے تحت ایک رہنما اصول طے کر سکتی ہے کہ عنوان سے بات کی ہے کہ مناسب پابندیوں کی وضاحت ہونی چاہیے، ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، تاکہ اس کی غلط تشریح کوئی عوام یا کوئی خواص نہ کر سکے۔ موجودہ قانون کی روشنی میں پیمرا کسی بھی چینل، کسی بھی پروگرام اور کسی بھی چینلز کے اینکرز یا سوشل میڈیا کو شو کاز نوٹس جاری کر سکتا ہے اور اس کے خلاف کونسل آف کمپلینٹس کی ہدایت پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن گزشتہ چند برسوں سے آپ ہم تک جو پروگرامز، جو آگہی آتی ہے، پہنچتی ہے، خبریں ملتی ہیں ہمیں، وہ کیبل کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ کیبل آپریٹرز کسی قانونی مجاز اتھارٹی کی ہدایت یا علم میں لائے بغیر کسی بھی چینل کو آف ایئر کر دیتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے کیبل آپریٹرز کسی قانونی مجاز اتھارٹی کی ہدایت یا علم میں لائے بغیر وداؤٹ انفارمیشن، پریئر انفارمیشن، کسی بھی چینل کو
آف ایئر کر دیتے ہیں. بہتر ہوگا کہ پیمرا لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی تک ہی محدود رہے. ہر اس ایکویٹر یا عدالت نہ بن جائے، یعنی خود ہی منصف، خود ہی وکیل، خود ہی قاضی، خود ہی گواہ نہ بن جائے، یا خود ہی عدالت نہ بن جائے، جس کے لیے ایک علیحدہ آزاد ادارے کی ضرورت ہے. 2008 میں پی ایم ایف یو جے نے عدالت عظمیٰ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن یعنی MCC میڈیا کمپلینٹس کمیشن کی تجویز دی تھی. ایک کمیشن بنائی جائے جہاں مختلف قسم کی شکایات، کمپلینٹس کو ریسیو کیا جا سکے، سنا جا سکے، اس پر غور و فکر کے بعد پھر فیصلہ صادر کیا جا سکے. یہ ہے عدالت کے بغیر کے کام کرنے کا. یہ سجیشن دیا گیا تھا پچھلے دنوں میں، پچھلے دور میں. اس کا مقصد، یہ کمپلینٹ سیل کا مقصد یہ تھا کہ جس کے میڈیا کو تحفظ فراہم کرنا اس کمپلینٹ سیل کے ذریعے. چونکہ آپ جب چاہیں قدغن لگا دیں، جب چاہیں ریلیز کر دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا معاشرے کرنے سے معاشرے میں، ملک میں، عوام میں بے چینی اور بے اعتمادی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. لیکن جب کسی پر بھی اگر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی جائے، عدالت کے دروازے بند، یعنی آپ پٹیشن فائل کریں بٹ کوئی سنوائی نہیں، اگر سن بھی لیا تو جج کی کوئی سنوائی نہیں، اگر جج کی سن بھی لیا تو کہے ہم نہیں مانیں گے جی. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انارکی ریاست میں پھیل جاتی ہے. اس طرح عوام بے چین ہو جاتے ہیں، اور عوام کی بے چینی سے نقصان ریاست کو ہوتا ہے.